بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ویڈیو سینٹر میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری ایک سچی کہانی بتانے جا رہا ہوں۔ میں دروازے سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میری چیخ نکلنے لگی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بامشکل روکا۔ بھائی کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ بھائی کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی عاصم کی زندگی کی ڈور کاٹ رہے ہیں۔ میرا بھائی تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میرے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار رہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی میری ہی خوشیوں کا قاتل ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی، جب میں اور عاصم باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمارا یوں چھپ کر ملنا معمول تھا، لیکن نہ جانے کیسے آج بھائی نے دیکھ لیا مجھے۔ اس کے ساتھ بھائی کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ بھائی کو وہاں دیکھ کر میرا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، سانس ناہموار ہونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عاصم کو وہاں سے بھگاتی، بھائی تیز سے میری طرف بڑھا، مجھے بازو سے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا اور ڈرائیور کو کہا کہ مجھے فوراً گھر لے جایا جائے اور کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اس نے اپنے صاحب کے حکم کی بجا آوری کی۔ میرے بھائی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے عاصم کو گھیر رکھا تھا۔ گھر کے سارے راستے میں میں ڈرائیور کی منتیں کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے واپس لے چلو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آج مجھے میرے بھائی سمیت اس حویلی کا شخص ظالم لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی میرے سامنے تھا۔ بہن کی خوشیوں کا محافظ آج بہن کی خوشیوں کا قاتل کر کے آیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کے رہوں، مگر بے بس یہ سب دیکھتی رہی اور افسوس سے کہتی ہوں کہ میں عاصم کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ عاصم مجھ سے بہت ہی محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، اور ہم بہت جلد ہی شادی کرنے والے تھے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عاصم کی زندگی کی ڈور کٹ چکی تھی اور میں نے وہی کیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا جس کی مجھے پرواہ ہوتی۔ میں وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور وجود میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے روتے روتے گزر گئے۔ پھر اچانک میرے سامنے دھند چھانے لگی۔ تقریباً 5 گھنٹوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے کے بستر پر تھی۔ میرے سامنے ایک ملازمہ پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی، مگر میرا دل اب ہر چیز سے عاری ہو چکا تھا۔ ملازمہ نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا، مگر میری آنکھوں میں بس عاصم کا چہرہ بسا ہوا تھا۔ اس گھر کی ہر چیز کو میں اپنے اوپر حرام سمجھ چکی تھی۔ میں نے تیزی سے نوکرانی کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا اور پھر رونے لگی۔ میرے آنسو اور میری چیخ و پکار میرے بس میں نہیں